ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کو زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ موسم بہار ہے، پھر آمد حضور بہارا ہے، یعنی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر جو بندہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور دولت کو بڑھا دیتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی نسلوں کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی یہ کلمات پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا، اور جو بندہ ان 3 کاموں کو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی سال مال و دولت عطا کرے گا اور بہت زیادہ عطا کرے گا، اور اس کے مقدر اور نصیب میں ہمیشہ کے لیے اللہ کریم اپنے خزانے لکھ دے گا، اس بندے کو بہت زیادہ اللہ کریم عطا کرے گا۔ اور اس مہینے میں اگر آپ اللہ سے لاکھوں کروڑوں روپے مانگیں گے تو اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے ہی آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا کرے گا، بے گھروں کو گھر عطا کرے گا، بے زروں کو زر عطا کرے گا، اور آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ کریم آپ کے مقدر میں لکھے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ 3 کام ضرور کریں اور اپنے رب سے اپنی تقدیر اور مقدر کے فیصلے کروائیں۔ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر آپ نے کون سے 3 اعمال کرنے ہیں؟ نمبر 1 پر آپ نے جب ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھنا ہے تو آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب چاند کو دیکھنا ہے تو آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ نمبر 2 پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3 پہ درود پاک کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تینوں کام بڑے مجرب ہیں، اور چاند کو دیکھ کر آپ نے جب یہ 3 کام کر لینے ہیں تو پھر آپ نے اللہ سے جو مانگتے جانا ہے نبی کے وسیلے سے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے رزق اور دولت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے بڑھا دے گا، قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماروں کو شفا ملے گی، بے گھروں کو گھر ملے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یاد رکھیں جتنا آپ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں گے، جتنا آپ اللہ سے رو کر مانگیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، جتنا یقین کے ساتھ مانگیں گے، اتنی ہی جلدی اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بابرکت عمل ہے، با کمال عمل ہے ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا اور بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ یعنی دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص ضرور پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک بات توجہ سے سمجھیے گا کہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر آپ نے جب اللہ اکبر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو ان کی برکات جب اکٹھی ہونی ہیں تو اللہ رب العزت کے پھر بڑے معجزے ہوں گے۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے سے پہلے جب سورۃ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کے آپ محبوب بندے بن جائیں گے، کیونکہ سورۃ اخلاص کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم نے جنت کی خوشخبری رکھی ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے نصیب اور مقدر کو بدلنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تقدیر کو بدلنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگتے جانا ہے، جیسے اللہ والے ملنگ اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے لفظوں میں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، یا اللہ ہمیں وہ بھی دے دے، یا اللہ ہمیں فلاں کامیابی دے دے، اللہ سونے ہمیں گھر دے دے، یعنی آپ نے اپنے لفظوں میں نبی کے وسیلے اور نبی کی آل اولاد کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے جانا ہے، اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر ضرور کرنا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے
کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔